اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے، اب تک کچھ نہیں پوچھا. جتنے بھی بڑے بڑے مالدار آئے ہونٹوں میں چپ چپ جو ہے نا یونفقون یاد کر رہا ہے. خیر ہے، رمضان شریف آ جائے گا، خزانے خالی ہو جائے گا. ہر کام کا وقت ہوتا ہے. قل العفو، آپ فرمائیے جو تجھے نہیں چاہیے. اور ٹھیک ہے نا، آپ کی ضرورت ہے 100 روپے کے 100 زیادہ ہو، طالب علم کو دے. آپ کے پاس کھانا زیادہ ہے، ایک اور کو ضرورت ہے اس کو، یہ بھی ایک طریقہ ہے تعلیمات کا. کذالک، یہ اسی طرح رہے گا. یبین اللہ لکم الآیات، سمجھاتے ہیں تم کو مضامین. لعلکم تتفکرون، تمہیں سوچنا چاہیے. سوچو ذرا. فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، یعنی دنیا میں سوچو آخرت کے لیے، اور دنیا میں سوچو وہاں فائدہ پاؤ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کیونکہ یتیموں کے بارے میں حسن سلوک کا بھی حکم ہے، ان کی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم ہے. احتیاط کس میں ہے؟ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمایا ایسا کام کرو کہ بہتری ان کی اچھی ہے، ان کی اصلاح، ان کا فائدہ. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے مل بیٹھ کے رہو، خلط ملط ہو جاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہے. اصل میں آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، قریب نہ جاؤ. صحابہ نے اس لیے پوچھا کہ ہم کریں کیا، قریب نہیں جائیں گے تو ان کا فائدہ کیسے کریں گے؟ فرمایا اصلاح لہم خیر، قریب مت جاؤ، ان کا مال ہڑپ مت کرو، قریب مت جاؤ، ان کی اصلاح کے لیے واجب ہے. ان کے ساتھ مل کے رہو، تمہارے بھائی ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں مفسد کو بھی مصلح کو بھی. کون قریب گیا فائدے کے لیے، کون قریب گیا ہڑپ کرنے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تم کو پریشان کر دیتا کہ نہیں دور دور رہ کر کے ان کا فائدہ کرو، دور رہو. نہیں، ملو، مال ملاؤ، استعمال کرو، ان کے مال میں تجارت کرو، زراعت کرو. اصلاح لہم خیر، بھلا ان کا دیکھنا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح نہ کرنا مشرک عورتوں سے، میلادیہ سے، عرسیہ سے، قبریہ سے، درگاہوں پہ آنے جانے والی سے. خبردار، گندی بدچلن عورت سے نکاح نہ کرنا، بچوں کا بیڑا غرق کر دے گی، سارا گھر نحوست سے بھر دے گی، تیری زندگی جیرن کر دے گی، بھوتنی بن جائے گی، بلاؤں کی نانی بن کے آئے گی. پہلے مرد کو کہا مشرک عورت سے دور رہو، یہ بڑا خود غرض ہوتا ہے. اور جی خیر ہے نا، کتابیے سے نکاح جائز ہے، یہ کتابیے سے تو بہت شرم کر. قرآن پاک کہتے ہیں مشرکہ سے نکاح نہ کرو. حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً کنیز توحید والی، یقیناً باندی ایمان والی، خیرن بدرجہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر کہ وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگی، بڑی رنگیلی ہے، بڑی چمک دمک والی ہے، بڑی خال نشانوں والی ہے، لیکن ایمان والی نہیں ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کراؤ، مشرکین کے. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. سن لو، ایک بات صرف سن لو، زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں. اس تفسیر پر، اس آیت پر شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا حاشیہ ہے موضح القرآن میں. وہ فرماتے ہیں جو کوئی نبی یا ولی زندے تھے مردے کو یہ سمجھے کہ وہ میرا حال جانتا ہے یا اس کو اختیار و قدرت دی گئی ہے، یہ مشرک ہے، اس کے ساتھ مسلمان کا رشتہ ناتا نہیں ہو سکتا. دیوبند اور بریلوی سے 100 سال پہلے شاہ عبد القادر گزرے ہیں. دہلی کا متفق ترجمہ و تفسیر ہو چکی.